بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو نصیحت آموز سچے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے کسی علاقے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ فساق کا مجمع شراب میں مست تھا۔ ایک شخص زازان نام کا گانا بجا رہا تھا، نہایت ہی خوش الحان تھا، یعنی اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز کو سن کر فرمایا، کتنی عمدہ آواز ہے، کاش یہ قرآن کریم پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے منہ پر کپڑا ڈالا اور وہاں سے گزر گئے۔ زازان کے کان میں بھنک پڑ گئی، بولا یہ کون تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ فرما رہے تھے کہ کتنی عمدہ آواز ہے، اگر یہ قرآن کریم پڑھے تو کتنا لطف ہے۔ یہ سن کر زازان مرعوب ہو گیا، کھڑا ہوا، طبلہ توڑا اور دوڑ کر روتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت نے ان کو سینے سے لگایا اور دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ چنانچہ زازان تائب ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں رہنے لگا اور قرآن کریم سیکھنے لگا۔ قرآن اور دوسرے علوم میں اتنی مہارت پیدا کر لی کہ وہ اپنے وقت کا امام بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی روایات انہی زازان رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے مروی ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک اور واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار کے جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، فلاں قصاب ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے میں نرم کیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نہایت ہی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہاں۔ تو پیارے ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے والدین کی اسی طرح خدمت کریں اور ان کی ہر کہی ہوئی بات پر منوان عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین سے پیار و محبت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔